ہلنے لگے جگمگائے جہاں رات رخصت ہوئی آ گئی پھر صبح السلام علیکم پاکستان اینڈ گڈ مارننگ پاکستان. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور ہمیشہ کی طرح دیتی ہوں دعا. خوش رہیں, آباد رہیں, اپنوں کے ساتھ رہیں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں, اور خاص طور پہ اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہت ہی قیمتی تحفہ. اس دعا کے ساتھ میں اپنے مارننگ شو گڈ مارننگ وتھ سبھی کا آغاز کرتی ہوں. خوبصورت سی صبح آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ پاک آپ کی یہ جس طرح نیا سال ہماری زندگی میں خوشیوں بھرا ہے, اسی طرح یہ رونقیں, یہ خوشیاں آپ کی زندگی میں قائم و دائم رہیں. اللہ آپ پر اپنی خاص رحمتیں نازل کرے. ناظرین, دعائیں مانگتے رہنا چاہیے, ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ کبھی کسی سے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم اس کو فوراً بد دعا دے دیتے ہیں. بد دعا مطلب برا کہہ دیتے ہیں, جیسے اللہ کا ایسا کر دے, اللہ ویسا کر دے, ایسا. جبکہ میں خیال میں اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ پاک اس کو نیک ہدایت دے تو اس سے اللہ بھی راضی ہوگا, اور آپ کی زبان بد کلامی یا بد دعا سے دور رہے گی. اس طرح آپ بھی گناہ سے دور رہیں گے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں تو انہوں نے کبھی کسی کو بد دعا دی. یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں نے ان کے اوپر ظلم کیا اور بہت ساری تانے کسے, لیکن انہوں نے یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کے بھی گھر میں جا کے ان کی خیریت معلوم کی. مجھے پتہ ہمارے اندر اتنا ظرف نہیں ہے کہ ہم بہت کچھ وہ کر سکیں, لیکن آپ درگزر سے کام لے سکتے ہیں. آپ درگزر سے کام لے سکتے ہیں اور اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو نیک ہدایت دے اور ہمیں بھی ساتھ میں دے, کیونکہ ہم بھی بہت ساری کوتاہیاں کرتے ہیں. اور انسان جو ہے وہ خطائیں کرتا رہتا ہے. انسان شیطان کا پتلا نہیں, خطا کا پتلا ہے, اور خطائیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن اللہ پاک نے کہا کہ آخری سانس تک تم مجھ سے, اگر ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں ہی پیدا کی ہیں, اور یہاں تک کہ ہماری آخری سانس تک کہا کہ تم مجھ سے اگر اپنے گناہوں کی توبہ مانگو گے تو میرے دروازے تم پر کبھی بند نہیں, ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. یہ اس کا فضل ہے, اس کا کرم ہے. ہر چیز میں اس نے ہمارے لیے فلاح رکھی ہے. مسکرانے میں ہم کسی کو دیکھ کے مسکراتے ہیں, ہم کسی کو سلام کرتے ہیں, ہم پانی بیٹھ کے پیتے ہیں, ہم اس میں بسم اللہ پڑھتے ہیں. آپ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں تو اس میں برکت ہوتی ہے. ایک انسان کی کم ظرفی ہے کہ کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ بھول جاتا ہے, اور زیادہ نعمتیں ملتی ہیں تو شکر کرنا بھول جاتا ہے, اور گناہ کرتا ہے تو توبہ کرنا بھول جاتا ہے. مطلب ایک دنیا کی لوازمات اور دنیا کی نعمتوں میں کھوتا ہے تو وہ کبھی کبھی اتنے گناہ کرتا ہے تو اس کو توبہ کا بھی پتہ نہیں چلتا, اور زیادہ کچھ ایسی چیزیں مل جاتی ہیں تو جھوٹ بہت بولتا ہے, بہت ساری ایسی خطائیں کرتا ہے کہ اللہ پاک پھر بھی جب یہ بہت ساری خطائیں سارا دن کی ہوتی ہیں, اور جب فرشتے اللہ کے پاس تمہارے جتنے بھی آپ کی جو سارا دن آپ نے گزارا ہے گناہوں سے, ایک پیپر پہنچتا ہے اللہ پاک کے پاس, ہمارے جو بھی ہمارے پرابلمز ہیں جو ہم لوگوں نے کیے ہیں گناہ, اس کے باوجود صبح پھر انہی فرشتوں کے ہاتھ ہمارے جو ہے ہمارے لیے نعمتیں اور رحمتیں اور رزق واپس آتا ہے. تم اندازہ لگاؤ وہ کتنا ہمارے پہ رحم کرنے والا ہے. تو کوشش کریں ایسے گناہ مت کریں, ایسی خطائیں مت کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک پلڑے میں اگر بہت ساری آپ کی عبادات, سجدے اور بہت سارے روزے, بہت کچھ ہے, لیکن دوسرے پلڑے میں آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے, آپ نے کسی کے ساتھ نیکی نہیں کی, رحم نہیں کیا, درگزر نہیں کیا, تو اگر وہ پلڑا آپ کا بھاری نہیں ہے اور وہ پلڑا جھک جاتا ہے اور وہ ایسا ہے, تو وہ آپ سوچ لیں پھر آپ کے ساتھ وہ تمام آپ کے سجدے, وہ نمازیں اللہ پاک لے کے کیا کرے گا. کہ وہ کہتا ہے کہ جب تو نے میرے بندوں کو اتنی تکلیف دی تو میں تیری یہ نمازیں سجدے لے کے کیا کروں گا. اللہ پاک ہمیں معاف کرے. لیٹس سی, کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اور اس نے کہا کہ مجھے اپنے جو پینٹر ہے اس سے, یہ اس سے بالکل ریلیونٹ ہے جو میں نے آج بات کی, بڑی پیاری سی ایک سٹوری ہے چھوٹی سی, اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا ہو جو فرشتے کی جو ہے وہ ایک پینٹنگ بنا کے دے. سب ایک اعلان ہو گیا, بادشاہ کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کو بولے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا جو فرشتے کی شکل بنائے گا, پینٹنگ میں کریٹ کرے گا.
بہت سارے پینٹر نکلے، ایک بہت مشہور تھا، اس کو بلایا گیا، اس نے بھی پھر بادشاہ نے ٹائم لیا اور پھر اس نے سرچ کرنا شروع کرا، ہر جگہ دیکھا، یار فرشتہ نہیں ملا مجھے، ہر شخص میں اس نے فرشتہ ڈھونڈا، لیکن پھر اس نے ایک پینٹنگ بنائی اور بادشاہ کے پاس لے کے گیا۔ بادشاہ اس پینٹنگ کو دیکھ کے بہت زیادہ انسپائر ہوا، بہت خوش ہوا اور اسے انعام و اکرام دیے۔ بہت سارے لوگ اس محفل میں موجود تھے، سب نے واہ واہ کی۔ اس نے ایک خوبصورت سے بچے کی تصویر بنائی اور واقعی میں ہم اکثر کہتے ہیں نا بچے فرشتے ہوتے ہیں، تو اس نے فرشتے کی اچھا اب کچھ دنوں بعد بادشاہ نے کہا کہ مجھے ایک شیطان کی تصویر بنا کے دو۔ اب لوگ سب ڈھونڈنے لگے، بھائی یہ شیطان کی کیسے تصویر بنائی جائے؟ بہت ٹائم لگ گیا، 40 سال گزر گئے اس بات کو، آخرکار بادشاہ کی حالت خراب ہونے لگی اور اس کو پتا تھا کہ میں بھی مر جاؤں گا۔ اس نے پھر اسی پینٹر کو بلایا اور کہا دیکھو میں چاہتا ہوں کہ اپنے مرنے سے پہلے میں ضرور، جیسے تم نے ایک فرشتے کی پینٹنگ بنائی ہے اور تم نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم کہیں کہ واقعی میں یہ فرشتہ ہے، تو مجھے شیطان کا ایک وہ ہے، مجھے بے چینی ہو رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے میں شیطان کی تصویر بھی دیکھوں۔ وہ نکل پڑا دوبارہ اور آخر کار جب یہ پورا ایک ڈنکا بجتا ہے نا تو کسی کے کان میں یہ آواز گئی اور اس نے جا کے اسی پینٹر کے پاس جا کے کہا کہ تم میری تصویر بناؤ۔ وہ بڑا پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ بھائی مطلب میں تو ساری دنیا میں کہتا میں بہت سارے جیل خانے میں گیا کہ مجھے کہیں شیطان نہیں ملا کہ اس کی شکل میں شیطان نظر ہے، کسی انسان کی شکل میں شیطان نظر ہے، تو اس کو سب مخلوق نظر آئی ایسے ہی ایک انسان کی طرح، تو وہ بھی بڑا پریشان تھا کہ میں آخر کار بادشاہ کی آخری خواہش پوری کر سکوں گا کہ نہیں۔ آخر کار پھر اس نے اس کی تصویر بنائی اور اس نے کہا کہ اس نے خود بتایا، بڑی حیران کن بات، آپ کو یہ لاسٹ میں ورڈ کہنا چاہ رہی ہوں، اس شخص نے کہا کہ میں گناہوں سے بہت بھرا ہوا ہوں اور میں بہت غلیظ انسان ہوں، اور پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں وہی فرشتہ ہوں جس کی تم نے بچپن میں تصویر بنائی تھی۔ بادشاہ کو جا کے اس نے وہی تصویر دی اور بتایا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کو میں نے فرشتہ بنا کے آپ کو دکھایا تھا، اور اس نے خود اپنی زبان سے اقرار کیا کہ میں وہ شیطان ہوں جس نے بہت سارے زنا کے، گناہ کیے، میرے اندر ایک شیطان، میرے باہر ایک شیطان، میری تصویر بناؤ، جو خود اپنے زبان سے کہہ رہا ہے۔ تو زندگی میں یاد رکھیے گا ہمارے اندر ایک بچہ بھی موجود ہے جسے ہم فرشتہ کہتے ہیں، اور ہمارے اندر ایک شیطان بھی موجود جس نے اللہ کے ساتھ علل اعلان کہہ دیا تھا کہ جو تیرا ہوگا وہ تیرا کلمہ پڑھے گا، اور جو میرا ہوگا وہ میری طرح گناہ کرے گا اور پرواہ نہیں کرے گا۔ تو ہمیں خود جج کرنا ہوگا کہ ہم اس گناہ میں مبتلا نہیں۔ ضرور نہیں کہ زنا کرنا، قتل کرنا ہی گناہ ہے، آپ کسی کو گندی نظر سے دیکھتے ہیں تو بھی گناہ ہے، آپ کسی کو حقارت سے دیکھتے ہیں، کسی کے لیے چغلی کھاتے ہیں، کسی کے لیے ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو پردے میں رہنی چاہیے، کسی میاں بیوی میں درار ڈال دیتے ہیں، یہ سب شیطان کو خوش کرنے والے حرکات ہیں۔ تو کیا آپ ایسے کاموں میں ملوث تو نہیں؟ جو دو بھائیوں کو لڑا دے، جو میاں بیوی کو جھگڑا کر دے، جو بہن بھائیوں میں نفاق پیدا کر دے، کیا ایسے شیطان آپ تو نہیں؟ لیٹس سی یعنی ایک بریک، آپ کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا اور آپ دیکھیں لائٹس آف پاکستان، ایک ایسا سیگمنٹ جو آپ کو بہت پسند ہے۔ اگر آپ کا کوئی ایونٹ ہونے جا رہا ہے، اگر کوئی آپ کا ایگزیبیشن ہے، کوئی بیوٹی سیمینار ہے، تو کانٹیکٹ کریں 031582487040 0300253010، کیونکہ یہ ہے لائٹس آف پاکستان۔ لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد، دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس ٹیلی ویژن کے ساتھ۔ پھول کھلنے لگے، جگمگائے جہاں، رات رخصت ہوئی، آ گئی پھر صبح۔